میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 3 تا 5 آیات خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 3 تا 5 آیات۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ آمین۔ یہاں پر کوسچنز ہیں جو خدا یسوع مسیح نے کیے ہیں۔ پہلا کوسچن یہ ہے کہ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اگر آپ فیملیز کو دیکھیں، چرچز کو دیکھیں، اداروں کو دیکھیں تو وہاں پر ایک چیز کامن آپ کو نظر آئے گی کہ میں غلط نہیں ہوں، دوسرا غلط۔ یہ کامن چیز ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں دیکھیں، بیوی کہتی جی میرا بندہ غلط ہے، بندہ کہتا ہے جی میری بیوی غلط ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے فالٹ کو نہیں دیکھ رہے جو کہ بڑا ہے، دوسرے کے فالٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو کہ چھوٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیاں چھوٹی ہیں، ہماری غلطی بڑی ہے۔ ہمارا فالٹ بڑا ہے، دوسروں کا فالٹ چھوٹا ہے۔ دوسروں کی آنکھ میں تنکا ہے، ہماری آنکھ میں شتیر ہے، لیکن ہمیں اپنے آنکھ کی شتیر کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں، لیکن دوسرے کی آنکھ کا جو تنکا ہے وہ ہمیں کھٹکتا ہے۔ ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو دوسروں کی لائف میں سے نقص نکالتا ہے وہ اس مکھی کی طرح ہے جو سارا تندرست جسم چھوڑ کے ایک زخم پہ بیٹھتی بار بار۔ آپ کے ہاتھ پہ کوئی زخم ہو، مکھی اور کتنے نہیں بیٹھے گی، پہنچو گے اتھے ہی آگے بیٹھے گی، اس کو زخم وہاں پہ نظر آتا ہے، وہ فالٹیڈ ایریا اس کو بار بار نظر آتا ہے، اس پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو عیب ڈھونڈتا ہے لوگوں کے، اس کی بھی یہی پرابلم ہے، وہ دوسرے انسان کی ساری اچھی باتوں کو ایک طرف کر دے گا اور اس کی ایک چھوٹی سی خامی کو پکڑ کے پورے خاندان کے اندر اس کو مشہور کرتا رہے گا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری پرسنل لائف کا، ہماری ازدواجی زندگی کا، ہماری خاندانی زندگی کا، ہماری کلیسیا کا، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے۔ ہم دوسروں کو غلط کہتے ہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ کچھ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ہم اپنے رشتوں میں بھی تباہی لے آتے ہیں، ہم اپنی آرگنائزیشن کو بھی تباہ کر لیتے ہیں اور ہم تباہی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ تباہی کا رویہ۔ اگر آپ چرچز میں دیکھیں، پاسٹرز کی لڑائیاں کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، دوسرا پادری نہیں صحیح۔ فیملی کے اندر ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں محنت کر رہا ہوں، میں پیسے کما کے لا رہا ہوں، پیسوں کو سیو بھی کوئی نہیں کرتا۔ ہمیں دوسروں میں فالٹ نظر آتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری آنکھ میں شتیر ہے، دوسرے کا معاملہ اتنا سنگین نہیں، مطلب ایک بندے کو بخار ہے، ایک بندے کو کینسر ہے، فرق تو ہے، بخار تے پیناڈول نال بھی چلا جانا، لیکن کینسر لی شواما لگنی، کیمو تھراپی ہونی، پھر کہیں جا کے جان چھٹنی اور شاید نہ بھی چھٹے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی گناہوں میں ہی گزار دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ میں ایسے بزرگوں سے ملا ہوں کہ وہ بستر مرگ پر تھے، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ جی میری بہو نہیں ٹھیک، میرے بچے نہیں ٹھیک، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم چرپائی پہ لیٹ کے گالیاں ہی دے رہے ہیں صبح دوپہر شام۔ وہ بہو جو آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، آپ اس کے لیے شکر گزار نہیں ہیں۔ وہ بیٹا جو آپ کے لیے صبح دوپہر شام جا کر محنت کر رہا ہے، آپ کے لیے روٹی کا انتظام کر رہا ہے، آپ کے لیے دوائی لے کے آ رہا ہے، آپ اس کے لیے 2 میٹھے بول نہیں بول سکتے، تینوں کدی بھاگ نہیں لگنے۔ یہ بزرگوں کی زبان ہے۔ جو کچھ تسی میرے نہ کر رہے ہو نا، تہاڈے بھی اگے آنا۔ بھائی وہ کیا کریں، اور دوائی بھی دے رہے ہیں، روٹی بھی دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سوچنے کا انداز، اپنی زبان بدلیں، نہ کہ وہ صرف گلے کی زندگی گزارتے رہیں کہ جی میرے بچے نہیں مجھے پوچھتے۔ بچوں نے روٹی پانی دینی ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے، گھر میں بھی رکھا ہوا، لیکن پھر بھی بہت سے بزرگ ان چیزوں کے لیے شکر گزار نہیں۔ کچھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بچے زیادتی نہیں کرتے، لیکن ایسے بھی بہت سے بچے ہیں جو اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کے والدین ان کے لیے اچھے الفاظ نہیں بولتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ بچوں خداوند تمہیں برکت دے، اور ان کے لیے اچھی زبان استعمال نہیں کرتے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا مرض بڑا ہے تو پھر ہم خدا کی طرف آ جاتے ہیں، ہم خدا سے منت کرتے ہیں کہ خداوند یہ تو بڑی بیماری مجھے ہی لگی ہوئی ہے، اس بیماری کو، اس پرابلم کو میری لائف سے دور کر، اس فالٹ کو میری لائف سے باہر نکال۔ اور جیسے ہی وہ فالٹ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں دوسروں کے فالٹ کم نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مجھے بڑی بیماری لگی،
کوئی چھینکے مار رہا ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کے سر میں درد ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں. لیکن ایک بندے کو اگر جان لیوا مرض لاحق ہے، کینسر یا ٹی بی یا اس طرح کی کوئی اور بیماری، تو وہ بندہ زیادہ الرٹ ہونا چاہیے کہ مجھے بڑا مرض لاحق ہے، اور اسے سنجیدہ ہونا چاہیے اپنے علاج کے لیے. تو خداوند نے کہا کہ جب تک تیری خود آنکھ میں شتیر ہے تو دوسرے کا تنکا کیسے نکالے گا. اور پھر آگے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے اے ریاکار. ریاکار وہ شخص ہے جو وہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. میں بڑا راست باز ہوں، راست باز ہوتا نہیں ہوں. میں بڑا نیک ہوں، وہ نیک ہوتا نہیں. میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، وہ پرہیزگار ہوتا نہیں. اس نے صرف لبادہ اڑا ہوتا ہے کہ میں بڑا پارسا ہوں، لیکن اصل میں اس کے اندر لوٹ گسوٹ ہے. جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو. آپ جائیں گورا قبرستان میں، قبراں دیکھو تھے ذرا، ماربل کی قبریں، خوبصورت قبریں، لیکن ان کے اندر جلی ہوئی بوسیدہ لاشیں جن کے اندر سے تافن اٹھ رہے. ٹھیک ہے نا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، اوپر سے بڑے لشپش ہو، لیکن تمہارے اندر کا جو کردار ہے وہ بڑا گندا ہے. تو ریاکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاتے کچھ اور ہیں. جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، اسی طرح سے ریاکار بندہ ہوتا کچھ اور ہے لیکن وہ نظر کچھ اور آتا ہے. یہی اس کی چالاکی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی اس چالاکی کو ہی ہائی لائٹ کیا کہ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا. جب تک میں خود شراب پی رہا ہوں، گالیاں بک رہا ہوں، میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں پاجی سگریٹ نہ پیا کرو، میری بات کی برتھ ہی کوئی نہیں. وہ آگے سے مجھے پلٹ کے جواب دے گا سر جی تسی تو پہلے شراب چھڈو، تو میرے تو پلے کچھ نہیں رہ جانا، کیونکہ اس کو پتا کہ بھی یہ میرے سے زیادہ بڑا بھی ہے، تو وہ تو میری بات کے نیچے نہیں آئے گا. لیکن ایک نیک شخص، ایک راست باز آدمی جب کسی کو صلاح دے گا، نیک صلاح دے گا، تو اس کی بات کی ورتھ ہوگی. وہ بچہ کہے گا کہ نہیں انکل صحیح کہہ رہے ہیں، یا میرا بڑا بھائی مجھے صحیح کہہ رہا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ریاکاری کی زندگی نہ گزاریں. فروتنی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسا ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، جو آپ کے پلس پوائنٹ ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ کا جو اچھا کام بھی ہو نا، اس کے لیے بھی بڑی ناجائز فروتنی دکھاتے ہیں. ناجائز فروتنی بھی ہوتی. اسی بندے کہ سر جی تہاڈی آواز بڑی اچھی، ہو جی بس ہے تے تہاڈے کناں دا کمال. تو کہہ جی خدا دا شکر ہے کہ میری آواز اچھی. یہ صحیح بات ہے کہ وہ صحیح بات ہے؟ بتائیں مجھے. یہ صحیح ہے، یہ صحیح بات ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ سر آپ کی آواز بڑی کمال ہے، خدا نے آپ کو برکت دی، مجھے بڑا اچھا لگا، تو بجائے اس کو یہ کہنے کہ سر جی میری آواز تو کچھ بھی نہیں، بلکہ تہاڈے کان بڑے چنگے، خوشامد آئی، آپ اس سے کہیں کہ سر خداوند کی تعریف ہو، اس نے مجھے آواز دی ہے، یہ میں نے خود تو نہیں پیدا کی. آپ خوبصورت بہت ہیں، آپ کو کپڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. اس سے لوگوں کو یہ نہ کہیں یہ آپ کا حسن نظر ہے، آپ ان سے کہیں کہ جی خداوند کی تعریف ہو. اس سے خداوند کے نام کی تمجید کریں، خداوند کے نام کی حمد کریں، خداوند کے نام کی ستائش کریں. ان موقعوں کو گمائیں مت. کئی دفعہ ہم آرٹیفیشل فروتنی دکھاتے ہیں، لوگوں کو خاکسار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم خاکسار ہوتے نہیں. اندر سے ہمارا رویہ بھیڑیے والا ہوتا ہے لیکن اوپر سے ہم بھیڑ بنے ہوتے ہیں. تو خداوند نے اس بڑی پرابلم کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ پہاڑی واز جو ہے، پہاڑی واز کی تعلیمات جو ہیں یہ بڑی گہری ہیں اور بڑی واضح ہیں، اور دیگر اقوام کے اندر بھی جو ان کے علماء ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس پہاڑی واز کو ضرور پڑھیں. یوٹیوب پر آپ جائیں، کئی کلپس پڑھے ہوئے ہیں مختلف علماء کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس پہاڑی واز کو پڑھیں تاکہ آپ زندگی کے فلسفے کو سمجھ سکیں جو کرائسٹ نے بیان کیا. تو یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے کہ ہم اپنے فالٹس کو دیکھنا شروع کریں. خداوند سے کہیں خداوند میری گندگی مجھے دکھا، اور جیسے ہی آپ کو اپنی حالت نظر آ جائے گی پھر آپ کسی پہ انگلی اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. پھر ہم خدا سے معافی ہی مانگیں گے کہ خداوند مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. لیکن جب تک ہم اپنی حالت نہیں دیکھتے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اتنی دیر تک ہمیں اپنا آپ بہت اچھا لگتا ہے اور دوسرے غلط لگتے ہیں. اور یہ ہماری زندگی میں تباہی لانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے یہ رویہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ان تمام بہن بھائیوں سے بھی جو اس کو دوسرے میڈیمز کے ذریعے بھی سنیں گے، ڈیجیٹل میڈیا پر، وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ جب آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ خداوند سے کہیں کہ خداوند وہ باتیں جو میرے اندر تاریکی کی ہیں مجھ پر ہائی لائٹ کر. اور خداوند صرف وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرے گا. خدا ایک ایسا مہربان باپ ہے کہ وہ نہ صرف آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے بلکہ اس کا حل بھی بتاتا ہے، اس کے لیے ریمیڈی بھی دیتا ہے. آمین. کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں ان کی پہنچ سے باہر ہوتی چیز، جیسے ہمارے محلوں میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کہتا نہیں جی میرے واسطہ روگ نہیں، ہسپتال لے جی، کیونکہ نہ تو اس کے پاس مشینری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اکوپمنٹ ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس مریض کو آن دا اسپاٹ آپریٹ کر سکے یا اس کو ڈیل کر سکے. وہ ہاسپٹل ریفر کر دیتا ہے. خدا کہیں اور ریفر نہیں کرتا، خدا اپنے پاس ہی رکھتا. جب آپ خدا کے پاس آئیں گے، خدا کے پاس ہر ایک چیز کی ٹریٹمنٹ ہے. خدا یہ نہیں کہے گا کہ بھیا میرے واسطہ روگ نہیں، تو کسی اور کو نکل.
داغے گا پتر ایتھے ہی بہ میں تینوں سیٹ کر کے بھیجاں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ایسے ہی خدا کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس ہماری ہر ایک مشکل کا حل موجود ہے۔ تو خداوند نے آج صبح ہم پر یہ بات ظاہر کی ہے، اگر ہماری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو ہم کسی دوسرے کا تنکا نہیں نکال سکتے۔ ہم میں زیادہ بڑا فالٹ ہے، ہماری پرابلم زیادہ بڑی ہے دوسروں سے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی پرابلم کو خدا کے پاس لائیں کہ خداوند میرا رویہ توش ہے، میری بدتمیزی کی وجہ سے گھر میں لڑائی رہتی ہے، مجھے بدل مجھے بدل۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں۔ مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، اور اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ مل کر اس عبادت میں شریک ہیں۔ خداوند میں نام بنام ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے گھرانوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے خداوند ان تمام لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پر، فیس بک سے اور واٹس ایپ کے تھرو ان پیغامات کو سن رہے ہیں، اس پیغام کو سنا، ان سب پر تیری برکت ہو، ان کے گھرانوں پر تیری برکت ہو، اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے عیب دیکھ لیں، ان کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، تاکہ ہم تجھ سے فضل مانگیں اپنی زندگی کے لیے، ہم تجھ سے رحم کی درخواست کریں کہ خداوند میری حالت زیادہ بری ہے دوسروں سے، مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زندگی کو تجھ میں رہ کر تبدیل کر سکوں، میں تجھ سے زور پا کر، تجھ سے قوت پا کر اپنے فالٹس پر غالب آ سکوں، اپنی کمزوریوں پر غالب آ سکوں، اور خداوند وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیری صورت پر ڈھلتا جاؤں اور اپنی زندگی سے مسیح کا کردار ظاہر کروں۔ خداوند ہم ریاکار بن کر زندہ نہ رہیں، بلکہ ہم تیرے فرزند بن کر، تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن کر زندہ رہیں، اور خداوند اس زمین پر رہتے ہوئے خداوند تیرا جلال ظاہر کرتے رہیں۔ دل کی گہرائیوں سے خداوند تجھ سے یہ منت کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔